معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، صحیح بخاری کے اندر سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتیت مضجعک، جب تم اپنے خوابگاہ پہ آؤ، یعنی سونے کے لیے بستر پر جاؤ، فتوضا وضوءک للصلاۃ، تو اسی طرح سے وضو کر کے جاؤ جس طرح سے وضو ہم کرتے ہیں نماز کے لیے، نماز جیسا وضو کر کے جاؤ۔ ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر اپنے دائیں کروٹ لیٹ جاؤ کرو، ایک دعا پڑھو۔ دعا کیا ہے؟ ثم قل اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا پڑھنی ہے، یہ یاد کریں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ فضیلت لینی ہے، فَإِن مُتَّ، نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے بعد اگر اس رات مر گئے، مَاتَ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، یہ ادا کے ساتھ اگر اسی رات تمہاری موت ہو گئی تو تمہاری موت فطرت پر ہوگی، اور فطرت کیا ہے؟ توحید۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کسی کے گھر ہو، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، آپ نے فرمایا لیکن ایک شرط ہے، وَجَعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، یہ جملہ، یہ دعا سب سے آخری ادا ہونی چاہیے، آخری بات ہونی چاہیے، یعنی اب سو گئے، یہ پڑھ لی، اب اور کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اسی حدیث میں ہے جو آج مجھے بتانا ہے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرا رہا تھا تاکہ یاد کر لوں۔ فرددتها، اس کو میں نے ریپیٹ کیا کئی بار، کس کے سامنے؟ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما بلغت، جب میں پہنچا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، اب نبیک الذی کے بجائے رسولک الذی کہہ دیا، نبی کے بجائے رسول کہہ دیا۔ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی، نبی اور رسول دونوں ہیں آپ، یہ مسلم ہے، نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ لیکن صحابی رسول نے نبی کی جگہ پر رسول کہہ دیا۔ نبی نے کیا فرمایا کہ کہو کہ اے اللہ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو تو نے نازل کیا ہے، اور تیرے اس نبی پر بھی جس کو تو نے بھیجا ہے۔ تو میں نبی کے بجائے رسول کہہ دیا، ریپیٹ کرتے وقت۔ قلت ورسولک قال لا، نبی اکرم فوراً بول پڑے، لا ونبیک الذی ارسلت۔ اب تھوڑا سا ہی رک جائیں، تھوڑا سا اگر کچھ سوجھ بوجھ ہے تو دیکھیں، اسلام کا جو مزاج ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نبی کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ دونوں چیزیں نہیں سمجھی ہیں۔ اس واقعے سے میں سمجھانے کی تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں۔ اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے، نبی کی شان کا تقاضا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی انسان ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مانتا اور جانتا ہو، تھوڑا بہت جو کچھ دھما چوبڑی مچائی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے نام پہ، محبت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو کر ہی سوچ نہیں سکتا، یہ انسان نہیں کر سکتا، مسلمان تو سوچ نہیں سکتا،
جو دھما چوکڑی مچائی جا رہی ہے، پروموٹ تو علماء نے کیا ہے، یہ سب پیٹ پرست علماء ہیں، علماء سو ہیں، اس دھرتی کے بوجھ ہیں۔ جملہ سخت ہے نہ، جس کی شان کے لیے یہ کام ہو رہا ہے اس کی شان کو دیکھو پہلے، پھر اس جملے پہ غور کرنا ہے۔ کس کی شان کے نام پہ ہو رہا ہے؟ جو اللہ کے بعد سب سے عظیم ہے، اس نبی کی شان اور اس نبی کی محبت پہ یہ دھما چوکڑی، یہ شیطنت، یہ بدماشی۔ اگر شان سمجھی ہوتی نبی کی تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک انسان نہیں کرتا، سوجھ بوجھ والا مسلمان تو سوچ نہیں سکتا۔ اگر آپ انسان ہیں، کچھ سوجھ بوجھ ہے، تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ حقیقت کہہ رہا ہوں میں، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ آپ کی شان کا جسے ذرہ برابر پتہ ہو وہ یہ سب کرے گا؟ اسے کیا کرنا ہے؟ حدیث سنی، اب کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے جاؤ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد اس سے پہلے یہ دعا یاد کرو، اس دعا کو یاد کر کے اپنی عملی زندگی میں اپناؤ۔ اگر کچھ شان کا تقاضا سمجھ میں آتا ہے، اگر محبت کا کچھ دم خم ہے، اگر کچھ سروکار اور مطلب ہے، تو پھر یہ کرنا ہے۔ پھر شیطانوں والے کام نہیں کرنے، دشمنوں والے کام نہیں کرنے، اسلام دشمنوں کے کام نہیں کرنے۔ یہ اسلام دشمن اگر ایسا کرے تو چلو ٹھیک ہے بھائی، وہ تو نہیں مانتا، اس کو نہیں پتا شریعت کا مزاج کیا ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ انسان شریعت کے نام پہ صرف اتنا کرے جتنا ثابت ہے، بس جتنا ثابت ہے، بس ایک حرف کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ اب اس واقعے میں دیکھیں، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا ہوں تیرے اس رسول پر جس کو تو نے بھیجا ہے۔ نبی نے کہا نہیں نہیں، تم رسول نہ کہو، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہو۔ نبی اور رسول کیا دونوں تمغہ آپ کے پاس نہیں تھا؟ دونوں تمغہ آپ کے پاس ہے، دونوں ڈگری آپ کے پاس ہے، دونوں سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ نے اپنی زبان سے جو سکھا دیا اس جملے کو بدل نہیں سکتے۔ ہے کسی کی مجال؟ نبی کے بتائے گئے جملے کو چینج کر سکتا؟ ایک صحابی چینج نہیں کر سکتا، صحابی کو فوراً ٹوکا جا رہا ہے، اور ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم جو چاہیں سو کر کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتے اس جملہ کہنے سے پہلے؟ زمین پھٹ جاؤ دھس جاؤ، یہ کتنی بڑی بات کہہ دیا، حرج کیا ہے؟ نبی کے اقوال سامنے ہو اور حرج کیا ہے؟ یہ کوئی مومن کہہ سکتا ہے؟ ایک مومن یہ بات کہہ سکتا، مسلمان یہ بات کہہ سکتا جو اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا سامنے رکھتا ہو، جسے ایمان ہو اس بات پر، جو گواہی دے اس چیز کی گواہی دینے والا یہ بات کہہ سکتا ہے اس میں حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہی تو ہے۔ برائی کیا ہے؟ برائی تیرے دماغ میں ہے، برائی تیرے کلمے میں ہے، تم نے کلمے کا معنی سمجھا نہیں ہے، تم نے کلمے کا تقاضا اور اس کا حق ادا کرنے کی سوچی نہیں، یہ ہے برائی۔ اشہد اللہ ان محمد رسول اللہ کو سمجھا ہوتا، نبی کی شان کا بھرم رکھا ہوتا، اور اسلام کے اور دین کے مزاج کی پرکھ ہوتی، کچھ سوجھ بوجھ ہوتی، تو پھر میرے بھائی یہ بات کہنے سے پہلے ہزار بار انسان سوچے گا حرج کیا ہے، برائی کیا ہے، مزہ ہی تو ہے، ٹھیک ہی تو ہے، شان ہی تو ہے، عظمت ہی تو ہے، محبت ہی تو ہے، عقیدت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ نہ سمجھی ہے، جہالت ہے، بے دینی ہے، دین سے دوری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اور عظمت کو نہ پرکھنے کی بنیادی وجہ ہے۔ شریعت کا مزاج سمجھنے کی کوشش کیجیے،
اور شان کو پرکھنے کی کوشش کیجیے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا آپ نے بتایا ہو وہ کرنا محبت ہے، یا اپنے طرف سے کسی چیز کو گھڑ کر کے پیش کر کے محبت کا نام دینا صحیح ہے؟ محبت کا نام دینے سے کوئی بات نہیں بنتی۔ وہ محبت ہو، اور ظاہر بات ہے آپ نے یہ بات مانا ہے کہ ہم نے اتنا ہی کرنا ہے جتنا اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آپ کے تھرو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ آپ کی شان اسی میں ہے کہ ایک انسان کوئی حرکت نہ کرے مگر اتنی حرکت جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور بتائی ہے۔ اسی کا نام شان ہے، اسی کا نام عظمت ہے، اسی کا نام تقدس ہے، اسی کو کہتے ہیں محبت و عقیدت۔ محبت و عقیدت اپنی طرف سے گھڑنے کا نام نہیں ہے، یہ مکاری ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ ڈھکوسلا ہے، یہ بے دینی ہے۔ تو دینی مزاج رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حرف سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت مت کرنا۔ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت نہیں کی جا سکتی حالت ایمان میں۔ حالت کفر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حالت ایمان میں اس کی جسارت ایک مومن نہیں کر سکتا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، نام دے دیا محبت کا، عقیدت کا۔ نام دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شراب کو کچھ بھی کہہ دیجیے وہ شراب ہی ہے۔ شربت روح افزا کہہ دینے سے وہ شربت روح افزا ہو جائے گا؟ شیشی کے اندر کیا ہے وہ دیکھ، لیبل کیا ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر لیبل اور شیشی کے اندر موجود اشیاء دونوں میل کھائیں تب بات بنتی ہے۔ اندر کچھ باہر کچھ، کس پہ حکم لگائیں؟ کس پہ حکم لگائیں؟ اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے۔ اس کو دھوکہ نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ اس کو دھوکہ دھڑی کے علاوہ کچھ اور نام دیں گے؟ تو اندر اور باہر دونوں سیم ہونا چاہیے۔ آپ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا، دل نے اس بات کو مان لیا، تو اب آپ کا عمل سے پہلے نبی کی ادا کو پرکھنا ضروری ہے۔ ادائے نبوی سامنے آ جائے، اب اس کے مطابق عمل ضروری ہے۔ ادائے نبوی سے پہلے عمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہا تھا پہلے پڑھ، سمجھ، پھر عمل کر۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں سب سے پہلی وحی کیوں دے دی کہ پڑھو، اقرا؟ اور بھی کچھ تو کہا سکتا تھا، لیکن نہیں، پہلے پڑھائی ضروری ہے۔ اللہ کی منشا کیا ہے پہلے وہ جاننا ضروری ہے۔ اللہ چاہتا کیا ہے پہلے اس کی جانکاری ضروری ہے۔ اب جب چاہت معلوم ہو گئی رب کی، تو اس چاہت کے مطابق عمل ضروری ہے تاکہ وہ خوش ہو سکے۔ تو اسلام کا مزاج، دین کی روح، نبی کی شان اور عظمت، یہ سب کی سمجھ ضروری ہے۔ نہ سمجھی میں انسان ایسے کام کر جاتا ہے جس میں خرچ خوب ہوتا ہے، تھکاوٹ خوب ہوتی ہے، قربانیاں بہت سی ہوتی ہیں، لیکن عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کام تو کریں گے بڑے بڑے تھکا دینے والے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ تصلیٰ نارا حامیہ۔ خالی کام نہیں کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے۔ کون سا کام کرنے کے لائق ہے، مناسب ہے، شریعت کے مطابق وہ کرنا ہے، ڈھیر نہیں کرنا ہے، مطابق کرنا ہے، اپنے مزاج سے نہیں کرنا، دلیل کی روشنی میں کرنا ہے، اپنی چاہت سے نہیں کرنا، رب کی رضا اس کی چاہت کے مطابق کرنا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں سلم سے، سلم کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جس کی ناک میں نکیل پڑی ہو اور وہ لگام اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، اب مالک کے مطابق کو چلے گا اونٹ۔
اپنی مرضی سے چل سکتا. ہم غلام ہیں اللہ کے. غلام آزاد نہیں ہوتا. غلام اپنے آقا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. ہم امتی ہیں نبی کے. کیا مطلب؟ جو چاہے سو کرے؟ ہرگز نہیں. آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی ضروری ہے. اور جو کچھ ننگا ناچ ہوا ہے نبی کی محبت کے نام پر، دعا کریں کہ اللہ ہدایت دے، عقل سلیم دے. میرے بھائی، اسلاف کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پاس و لحاظ کیسے رکھتے تھے، میں ذرا آپ کو کہا سکتا ہوں. ہم اور آپ سنت کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کبھی پتہ نہیں ہوتا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم فلاں کے ماننے والے ہیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں. تقلید، تعصب، ضد، ہر دھرمی، بے دینی، جہالت، سستی، غفلت، یہی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے سے روکتی ہیں. لیکن اسلاف کرام ایسے نہیں تھے. اسلاف کرام میں مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ چھوٹا موٹا لیکن مزاج سمجھے، شریعت کے مزاج کو پرکھا کیسے ہے اور نبی کی شان کو برتا کیسے ہے. اب دیکھیں، مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ انی لأصلی فی نعلی، میں اپنے دونوں جوتوں میں جوتا پہن کے نماز کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. کہہ رہے کیوں؟ کہہ رہے وَخَلْعُهُمَا أَهْوَنُ عَلَيَّ، حالانکہ اس کا نکالنا میرے لیے پہن کے پڑھنے سے زیادہ آسان ہے. یعنی نکال کے پڑھوں تو یہ آسان ہے، لیکن اس کے باوجود میں ان دونوں میں پڑھتا ہوں. آگے جو سنیں کیوں ایسا کرتے ہیں. کہہ رہے وَمَا أَطْلُبُ بِذَلِكَ إِلَّا السُّنَّةَ، یہی چیز سمجھ میں کیوں نہیں آتی. کہہ رہے یہ میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ سنت پر عمل ہو جائے. ضرورت نہیں ہے لیکن سنت پر عمل ہو جائے، یہ شوق ہے، اس کی عظمت کا تقاضا ہے، خیال ہے، اس کو برتنا چاہتا ہوں. اور میرے بھائی، سفیان رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث معلوم ہوتی، کہتے ہیں ما بلغنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط، کبھی بھی کوئی بھی حدیث مجھے معلوم ہوتی، قط، کبھی بھی حدیث، کوئی بھی حدیث. اب نہ کہنا میں فلاں ہوں، کچھ کہنے سے پہلے میں امتی ہوں، میں محمدی ہوں، یہ کیوں نہیں کہتے؟ کہتے کوئی بھی حدیث میں نے مجھ تک پہنچی الا عملت به ولو مرہ، کوئی بھی حدیث مجھ تک پہنچی میں نے اس پر ضرور عمل کیا، چاہے ایک ہی مرتبہ کیا. اور پکی پکی حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم چھوڑ، ہم تو فلاں ہیں. شرم نہیں آتی؟ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ جس کا نام لیا ہے اس کا کلمہ پڑھتے ہو. شرم نہیں آتی؟ دین کا تقاضا سمجھ نہیں آتا؟ کیوں کلمہ پڑھتے ہو؟ کلمہ پڑھتے ہو، دم بھرے ہو، وعدہ کیا ہے تو پھر نبھاؤ نا. بے وفائی کیوں؟ وفا کیوں نہیں ہوئی؟ وفا کیوں نہیں؟ اتنی سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. کیا کہتے ہیں؟ میں ضرور عمل کرتا تھا چاہے زندگی میں ایک ہی بار ہو. اور ہم عمل نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم فلاں ہیں. شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے. اس کو بے دینی کہتے ہیں. اس سے بڑی بے دینی اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کی حدیث آپ کے سامنے ہو اور آپ کہتے ہیں نہیں میں تو، زبان گم ہو جانی چاہیے. کیا سمجھتے ہیں سنت کی اہمیت کو؟ ابھی سمجھا سنت کی اہمیت کو؟ حرج کیا ہے؟
نبی کے مقام کو سمجھا نہیں، صرف دعویٰ کیا ہے، مقام سمجھے تو ہمیں آئے گا۔ پھر انسان نہ بولے گا، نہ حرکت کرے گا، نہ چلے گا، نہ کچھ نہیں کرے گا، مگر اتنا جتنا نبی سے ثابت ہے، مگر وہی انداز جس انداز سے نبی نے کیا ہے۔ یہ ہوگا اس وقت جب نبی کی عظمت دل میں گھر کر جائے، زبان پہ نہیں، دل میں گھر کر جائے۔ اور جب دل میں گھر کرے گی تو زبان بولے گی، پھر انسان سوچے گا تو وہ سوچے گا جہاں جو کچھ دل میں ہے۔ جب صرف زبان میں ہو تو پھر جو چاہو سو کرو، جو چاہو تو نعرہ مار دو، دل میں محبت جگاؤ۔ اور ایمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، دل میں وہ بات ہو، زبان سے اس کا اقرار ہو، پھر دل اور زبان جس چیز پر ابھارتے ہیں اس کا اظہار ہو۔ ان تینوں کے نام، تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، جو ہمارے اندر خال ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور بات میں نے کوئی ایسی نہیں کی ہے جو کوئی فلسفہ بگا رہا ہے۔ دو دو چار کی طرح سے بات ہے، قرآن و حدیث دو دو چار ہے، بہت سمجھنے میں آسان ہے، لیکن سمجھنا چاہے اور اللہ کی توفیق مل جائے تو اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ کتاب